دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں کو ان 4 نعمتوں میں جمع کر دیا گیا ہے۔ یعنی ان نعمتوں کا تعلق یا تو نبوت سے ہوگا، یا تو صدیقیت سے ہوگا، یا تو شہادت سے ہوگا، یا پھر صالحیت سے ہوگا۔ ان 4 نعمتوں میں ساری نعمتوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اور پھر تمام نعمتوں کا مخزن اور منبع اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ میرے بیان کرنے کا مقصد فلسفہ شہادت امام حسن و حسین ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن و حسین کو شہادت کے ان دونوں اسموں پر کیوں فائز فرمایا کہ ایک کو شہادت سری عطا فرمایا اور ایک کو شہادت جبری عطا فرمایا۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے، اسی کو میں بتانا چاہوں گا، گوشگزار کرنا چاہوں گا۔ تو جتنی نعمتیں ہیں ساری نعمت یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے اور ملتی رہتی، یعنی نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ صدقہ ہے میرے آقا کا، رسولوں کو جو رسالت ملی ہے وہ صدقہ ہے میرے آقا کا، صدیقین کو جو صداقت ملی ہے وہ صدقہ ہے میرے آقا کا، شہداء کو جو شہادت ملی ہے وہ صدقہ ہے میرے آقا کا، صالحین کو جو صالحیت ملی ہے وہ صدقہ ہے میرے آقا کا، غوث کو جو غوثیت ملی ہے وہ صدقہ ہے میرے آقا کا، قطب کو جو قطبیت ملی ہے وہ صدقہ ہے میرے آقا کا۔ جتنی نعمتیں دنیا میں لوگوں کو عطا کی گئی ہیں وہ سب صدقہ ہے میرے آقا کا۔ اگر ان نعمتوں کا تعلق ان 4 نعمتوں سے نہ ہو تو بظاہر وہ نعمت ضرور نظر آئے گی، لیکن حقیقت میں وہ نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ جو نعمت ہے ان نعمتوں کا تعلق ان 4 نعمتوں سے ہونا ضروری ہے، یعنی نبوت سے، صدیقیت سے، شہادت سے اور صالحیت سے۔ ان 4 نعمتوں سے تمام نعمتوں کا تعلق اور ہونا ضروری ہے۔ اگر ان سے نعمت کا تعلق نہیں تو بظاہر اگر جو نعمت نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ نعمت نہیں شمار کی جائے گی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمت کے منبع میرے آقا ہی کے ذریعے سے ساری نعمتیں بانٹی نہیں، ساری نعمتیں نبی کے دامن کرم میں موجود ہیں، اس کا ظہور بھی ہوا۔ اب نبوت میرے آقا کے دامن کرم میں موجود ہے، صدیقیت میرے آقا کے دامن کرم میں موجود ہے، صالحیت میرے آقا کے دامن میں موجود ہے، لیکن شہادت آپ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نبی کو شہادت ملی ہے، کیونکہ شہادت 2 طرح کی ہوا کرتی ہے، ایک شہادت سری ہے اور ایک شہادت جہری ہے۔ شہادت سری یہ ہے کہ زہر دے کر کے کسی کو شہید کیا جائے، یا کوئی پانی میں ڈوب کر کے انتقال کر جائے، یا درخت سے گر کر کے انتقال کر جائے، یہ شہادت سری ہے۔ اور شہادت جہری کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی دھاردار ہتھیار سے اس پر وار کیا جائے، اس کو زخمی کیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے بدن سے خون بہے، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے بدن کا کوئی جزء کٹ جائے، کوئی حصہ کٹے اس سے الگ ہو جائے، اور چوتھی جو اصل شرط یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے اس کی روح اس کے بدن سے نکل جائے، یعنی وہ انتقال کر جائے۔ یہ 4 چیزیں جب پائے جائیں گی
تو شہادت کی دو قسمیں، شہادت سری اور شہادت جہری۔ اب یہ دونوں شہادتوں کے تعلق سے یہ شہادت بھی ایک اعلیٰ نعمت ہے، شہادت بھی ایک عظیم نعمت ہے، شہادت بھی ایک بہترین نعمت ہے۔ اگر نعمت نہ ہوتی تو اس کی تمنا میرے آقا کا فرماتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ تمنا کون کر رہا ہے؟ ہمارے آقا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی شہادت کی تمنا کی، حضرت علی شیر خدا نے بھی شہادت کی تمنا کی، تمام صحابہ کے دل میں شہادت کی تمنا کی، کیونکہ شہادت یہ عظیم نعمت ہے۔ اگر نعمت نہ ہوتی تو جہید صحابہ خود میرے آقا اس شہادت کی تمنا نہ کرتے۔ اب میرے آقا نے تمنا کیا ہے اور میرے آقا جس چیز کی آرزو فرمائے اللہ اس کو پورا نہ کرتے، یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ نبی جس چیز کی آرزو فرماتے ہیں اللہ ضرور اسے پورا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا آپ طرف آپ کو اتنا نماز دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے اور نبی جس چیز کا ارادہ فرمائے اللہ اسے پورا فرما دیا کرتا ہے۔ اب نبی شہادت کی تمنا کر رہے ہیں اور شہادت ایک عظیم نعمت ہے۔ دنیا میں جس کو جو نعمتیں ملی وہ سرکار کے صدقے میں ملی ہے، سرکار کے دامن کرم سے ملی ہے۔ اب اگر اس شہادت کا تعلق نبی سے نہ جوڑا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ نبی اس شہادت کی عظیم نعمت سے محروم ہے، نبی کو شہادت نہیں ملی ہے، تو گویا یہ ماننا پڑے گا کہ ایک عظیم نعمت سے سرکار محروم ہو گئے، اور جب ایک عظیم نعمت سے سرکار محروم ہو گئے تو اللہ کے نبی میں کمال کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ تمام خوبی کے جامع نبی کو قرار نہیں دیا سکتا ہے، تمام کمالات کا جامع نبی کو قرار نہیں دیا سکتا ہے، تمام کمالات کا جامع اسی وقت قرار دیا جائے گا جب ساری نعمتیں سرکار میں موجود ہوں، اور جب ساری نعمتیں سرکار میں موجود ہوگی تو جس کو جو نعمت سرکار کے صدقے میں ملے گی وہی نعمت مانی جائے گی۔ یعنی نبیوں کو نبوت سرکار کے صدقے میں ملی تو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو نبوت کے منزل پر فائز فرمایا۔ جب صدیقیت یہ نبی سرور کائنات کے دامن میں تھی تو امتوں کو جو صدیقیت کا مرتبہ ملا اللہ کے نبی کے وسیلے سے عطا کیا گیا۔ اسی طریقے سے صالحیت میرے نبی کے دامن میں موجود ہے، ہم امت کو صالح بنایا گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا گیا۔ اب اگر شہادت کو لے لیا جائے، شہادت اتنا عظیم مرتبہ ہے اور یہ کہا جائے کہ نبی تو شہید ہوئے نہیں، نبی اس کمال اس فتی سے، نبی اس کمال سے محروم رہے، تو پھر اور لوگوں کو جو شہادت ملی اس کا تعلق نبی سے کیسے جوڑا جائے گا؟ نبی کے دامن کرم سے شہادت کو کیسے جوڑا جائے گا؟ ضروری اس بات کی ہوئی جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الکمالات بنایا ہے، تمام کمالات کا جامع بنایا ہے، تو ضروری ہے کہ نبی کے اندر کوئی کمی نہ ہو، نبی کے اندر کسی خوبی کی کمی نہ ہو، نبی کے اندر کسی کمال کی کمی نہ ہو۔ جب نبی کے اندر کسی کمال کی کمی نہیں ہے تو پھر شہادت کیوں نہیں عطا کی گئی؟ یہی میں بتانا چاہوں گا، اسی کو میں سمجھانا چاہوں گا۔ اب شہادت دو طرح ہوا کرتی ہے، شہادت سری، شہادت جہری۔ شہادت سری یہ ہے زہر دے کر کے کسی کو قتل کر دیا جائے، زہر دے کر کے کسی کی جان لے لی جائے اور زہر کھانے کی وجہ سے جو انتقال کر جائے اس کو شہادت سری کہا جاتا ہے۔ اب آؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مطالعہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں موجود ہیں، ایک یہودیہ عورت جس کا نام زینب تھا وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں شہر میں ملا ہوا گوشت لے کر کے آتی ہے، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس نے پیش کیا اور اپنی تمنا ظاہر کی، یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ یہ گوشت آپ کا نام فرما دیں۔ بڑے زمانے سے ہمارے دل میں یہ آرزو اور خواہش تھی کہ جب نبی آئیں گے تو میں ان کی بارگاہ میں گوشت پیش کروں گی۔ اللہ کے نبی نے جیسے ایک لقمہ کھایا اس گوشت سے آواز آنے لگی، یا رسول اللہ آپ ہم کو مت تناول فرمائیے کیونکہ مجھ
دیگر صحابہ نے بھی کھایا، سارے صحابہ شہید ہو گئے۔ جن جن لوگوں نے زہر سے ملا ہوا گوشت کھایا تھا، نبی نے بھی کھایا تھا، اللہ کے نبی پر زہر کا اثر نہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زہریلا گوشت کھانے کی وجہ سے آپ شہید نہ ہوئے، آپ انتقال نہ فرمائے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے لوگوں سے حفاظت فرمانے والا ہے۔ جب اللہ نے حفاظت کا وعدہ لے لیا ہے، اب کسی انسان کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف دے سکے، اللہ کے نبی کی جان لے سکے، یہ کسی کے اندر مجال نہیں ہے، کیونکہ نبی کی حفاظت خود پروردگار عالم فرما رہا ہے۔ جب اللہ حفاظت فرما رہا ہے، اللہ نے حفاظت کا وعدہ لے لیا، اب اگر نبی زہر کھا کر کے شہید ہو جاتے تو پھر اللہ کا کلام جھوٹا ہو جاتا۔ معلوم ہوا جو شہادت کا ایک ظہور ہوتا ہے، وہ ظہور تو پایا گیا، ایک حصہ پایا گیا، یعنی زہر کا کھانا، اور جو شہادت کا اعظم درجہ ہوتا ہے، قابل درجہ ہوتا ہے کہ جان کا نکل جانا، وہ وجود میں نہ آیا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور شہادت جہری میں جو چار چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ ہتھیار سے بدن پہ وار کیا جائے، بدن زخمی ہو، بدن سے خون نکلے، اور بدن کا ایک حصہ کٹ کر کے الگ ہو جائے۔ جنگ احد کو یاد کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا ایک حصہ شہید ہو گیا، یعنی پورا دندان مبارک جڑ سے شہید نہیں ہوا تھا، بلکہ دندان مبارک کا ایک حصہ شہید ہوا، اور وہ حصہ شہید ہونے سے نبی کے اندر کوئی عیب نہیں پیدا ہوا۔ کیسے عیب نہ پیدا ہوا؟ کیونکہ میرے آقا کی مبارک دندان یہ موتیاں ہیں، اور موتیوں کو اگر توڑ دیے جائے اس میں اور روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ گویا میرے آقا کے دندان مبارک کا ایک کونا شہید ہوا تھا، اور وہ عیب نہیں بلکہ وہ ایک تمام پیدا ہو گیا، نبی کی مبارک دانت سے اور خوبصورتی پیدا ہو گئی، اور روشنی نکلنے لگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر دھاردار ہتھیار سے حملہ بھی ہوا، نبی کے بدن سے خون بھی نکلا، نبی کے بدن کا ایک حصہ شہید بھی ہوا۔ آخر درجہ جو ہے کہ جان نکل جائے بدن سے، یہ نہ ہوا۔ اگر یہ ہو جاتا تو اللہ کا کلام جھوٹا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہوگا، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ جس کا وعدہ فرمائے وہ غلط ہو نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، اب نبی کی کوئی جان نہیں لے سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شہادت جہری کے 3 درجے ہیں وہ اللہ کے نبی میں پائے جا رہے ہیں، اور اخیر درجہ وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ پایا نہیں گیا، یعنی شہادت جہری کا جو اعظم درجہ ہے وہ بھی نہیں موجود ہے، وہ بھی نہیں پایا گیا، اور شہادت جہری کا، شہادت سری کا جو اعظم درجہ ہے وہ بھی نہیں پایا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کو جامع الکمالات جب بنا کر کے بھیجا ہے تو اب ضروری یہ ہے کہ نبی کے اندر کوئی ایسا کمال ہو جو نہ پایا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اعتبار سے کسی طریقے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام خوبیاں جمع کر دی، نبوت عطا فرما دی، اور رسالت عطا فرما دی، صالحیت عطا فرما دی، صدیقیت عطا فرما دی۔ صرف شہادت باقی تھا کہ نبی کے اندر یہ بھی کمال آ جائے، اگر یہ نہ آئے گا تو کمال پورا نہ ہوگا، نبی کی فضیلت پورا نہ ہوگی، اور شہادت باقی تھی۔ اس شہادت کے درجے کو اپنے نبی کو عطا کرنا تھا، اس شہادت کے درجے کو عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 2 بیٹے عطا فرمائے، 2 شہزادے عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے یعنی امام حسن و حسین ہوئے، اللہ کے نبی کو نے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے بھی ہیں، میرے بیٹی کی بھی بیٹے ہیں۔ اس پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسن و حسین کو نبی کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت زمانے میں یہی اعتراض ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ ابن یعمر خراسان کی سرزمین پر انہوں نے اعلان کیا کہ امام حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں۔ جب یہ خبر عام ہوئی اس وقت عراق میں حجاج بن یوسف کا اس پر خبر پہنچی، اس نے لوگوں کو اپنے سپاہیوں سے حکم دیا کہ جا کر کے خراسان کے گورنر سے کہہ دو یحییٰ ابن محمد کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیجو۔ جب بھجوایا گیا حجاج بن یوسف نے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ
امام حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں، اس کی دلیل تمہیں دینا پڑے گا، اور اگر دلیل نہ دیا تو پھر تمہاری گردن مار دی جائے گی، تمہاری جان چلی جائے گی، اور تمہیں پختہ دلیل دینا پڑے گا، تمہیں کامل دلیل دینا پڑے گا۔ حضرت یحییٰ ابن یعمر نے فرمایا ہاں جو میں کہتا ہوں میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل میں قرآن سے دے دوں گا، وہ دلیل میں حدیث سے دے دوں گا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون۔ اس آیت کریمہ میں حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہا گیا ہے کہ موسیٰ بھی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت داؤد بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت عیسیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی وہ تین بیٹے ہیں، موسیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جبکہ سلسلہ بہت لمبا ہے، سلسلہ بہت دور ہے، اور خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ وہ کئی پشتوں کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنی دوری ہونے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہا جا رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہا جا رہا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہا جا رہا ہے۔ اور یہ ایسے کہا نہیں جا رہا عام کتابوں میں نہیں، بلکہ قرآن پاک میں کہا جا رہا ہے، وہی اس کتاب میں کہا جا رہا ہے جس میں کسی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ ابن یعمر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہا جا سکتا ہے، جبکہ دونوں میں بہت سال کی مسافت ہے، بہت سال کی دوری ہے۔ امام حسن و حسین کو نبی کا بیٹا کیوں نہیں کہا جا سکتا ہے، جبکہ امام حسن و حسین نبی کے گود میں پیدا ہوئے ہیں، امام حسن و حسین نے نبی کا زمانہ پایا ہے، امام حسن و حسین نبی کے گود میں کھیلے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے رام کی روح سے نبی کے بیٹے ہو سکتے ہیں، امام حسن و حسین بھی نبی کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے یہ ثابت کر دیا، اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر افروز سے خطبہ دے رہے تھے، امام حسین آتے ہیں گردے پر آپ گر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، ممبر سے اتر جاتے ہیں، اور امام حسین کو آپ نے اٹھا لیا، پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً انما الاموال والاولاد فتنہ، اموال اور اولاد یہ آزمائش ہے۔ تو اموال کا اور اولاد کا، یعنی امام حسن حسین کو اٹھانے کے بعد نبی نے اولاد کہا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھے، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو بیٹا آپ کا آپ کی گود میں بیٹھا ہوا، بیٹا کہا جبریل نے، حدیث پاک میں ابن کا لفظ ہے، اور ابن مانا بیٹا ہوتا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کا بیٹا آپ کی گود میں موجود ہے، اب قریب آپ کے بعد آپ کی امت اسے شہید کر دے گی۔ تو اس حدیث پاک میں بھی واضح طور پر بیان ہوا کہ میرے آقا امام حسین امام حسن یہ نبی کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دو بیٹے عطا فرمائے، اور خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور انبیاء کرام کی نسلیں ان کے سلب سے چلا کرتی ہے، لیکن میری نسل علی کے سلب سے جاری ہوگی۔ اللہ نے میری نسل کو علی کے سلب میں رکھ دیا ہے، جو خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی ہے، اسی لیے ان کو آل نبی کہا جاتا ہے، آل نبی کہا جاتا ہے، نبی کی آل کہا جاتا ہے۔ یہ میرے آقا امام حسن حسین نبی کی اولاد ہوئی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شہادت کے دونوں درجے عطا فرمانے تھے، اس لیے اپنے محبوب کو دو بیٹے عطا فرمائے، امام حسن امام حسین، اور ان دونوں بیٹوں کو کی حالت یہ بنائی کہ امام حسن میرے آقا کے سر سے لے کے کمر تک کے مشابہ تھے، اور امام حسین کمر سے لے کے نیچے تک کے نبی کے مشابہ تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سکتے کے جادو میں ہے ہیما نور کا، صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، خط توام میں لکھا ہے یہ دور کا نور کا۔ خط توام یہ کیا ہوتا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے استعمال فرمایا، خط توام میں لکھا ہے یہ دور کا نور کا،
یہ خط طور کیا ہوتا ہے؟ معاملہ یہ ہے پہلے زمانے میں جو بڑے خاندان کی عورتیں ہوتی تھی اگر اسے کسی کا تعلق ہو جاتا تھا اب اگر ان کے پاس پیغام بھیجنا ہوتا تھا تو خط لکھتی تھی تو اس کو 2 حصوں میں ایک پرچہ ہوتا تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی تھی اس کو موڑ دیتی تھی پرچے کے ایک حصے پر آدھا لفظ لکھتی تھی دوسرے پر آدھا لفظ لکھتی تھی اس طرح پورا خط تیار ہوتا تھا آدھا پھاڑ کے اپنے پاس رکھ لیتی تھی آدھا بھیج دیتی تھی جس کے پاس بھیجنا ہوتا تھا جب ادھر سے پیغام آتا تھا کہ آپ کا بھیجا ہوا آدھا خط مجھے مل گیا ہے تب ادھر سے آدھا خط بھیجا جاتا تھا اب وہ دونوں خط ملا کر کے وہ پڑھتا تھا تب اس کا خط پورا ہوتا تھا اسے خط طور کہا جاتا ہے تو جس طریقے سے آدھے خط کو ملا دیا جائے دونوں آدھے خط کو ملا کر کے پورا خط بنا دیا جاتا ہے اسی طریقے سے امام حسن حسین کو ملا دیا جائے تو نبی کی پوری تصویر سامنے نظر آنے لگتی ہے خط طور میں لکھا ہے یہ 2 ارمانیوں کا اب ان دونوں شہزادوں میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت صدیق عطا فرمائی ایک کو اللہ نے شہادت ظہری عطا فرمائی کیونکہ شہادت کے 2 درجے ہیں اگر صرف شہادت ظہری عطا فرما دیتا اللہ تو کوئی کہہ سکتا تھا شہادت صدیق کا جو کمال ہے اس سے نبی محروم ہو گئے اور اگر شہادت صدیق عطا فرما دیتا تو کوئی کہہ سکتا تھا شہادت ظہری سے نبی محروم ہو گئے اللہ کو دونوں کمال عطا فرمانا تھا شہادت کے 2 درجے کو اپنے لوگوں کو عطا فرمانا تھا اس لیے امام حسن کو شہادت صدیق عطا فرمایا اور امام حسین کو شہادت ظہری عطا فرمایا اور دونوں کو ہم سب یہ نبی بنایا گویا کہ اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ایک درخت آپ لے لیجیے اس درخت کی 2 شاخیں نکل جائیں اس کی 2 ٹہنیاں نکل جائیں اب ان دونوں ٹہنیوں پہ ایک پھل لگ جائے اب ان ٹہنیوں پہ جو پھل لگا ہے اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ پھل اس ٹہنے کا ہے یہ پھل اس ٹہنے کا ہے بلکہ لوگ کہتے ہیں یہ دونوں پھل اسی درخت کے لگے ہوئے ہیں ان دونوں پھل کا تعلق درخت سے ہے یعنی آم کا درخت ہے آم کے درخت کے 2 ٹہنیاں 2 شاخیں نکلی ہوئی ہیں اور ایک شاخ پہ ایک پر دوسرے شاخ پہ دوسرا پھل لگا ہوا ہے اب اس آم کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آم اس ٹہنے کا ہے بلکہ آپ کہیں گے یہ آم اس درخت کا ہے یہ آم اس درخت کا ہے دونوں آم کا تعلق اسی درخت سے ہوگا دونوں پھل کا تعلق اسی درخت سے ہوگا بلا تمثیل آپ یہ سمجھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک درخت کی حیثیت سے ہے ایک درخت میرے آقا کی ذات ہے اس درخت سے 2 شاخیں نکلتی ہیں ایک شاخ سے مراد امام حسن ہے دوسرے شاخ سے مراد امام حسین ہے اور ان 2 شاخ پہ جو پھل لگتے ہیں ایک پھل سے مراد شہادت صدیق ہے دوسرے پھل سے مراد شہادت ظہری ہے اب ان دونوں پھلوں کے ذریعے سے جو شہادت عطا کی گئی جو شہادت ظاہر میں ملتی ہے امام حسن حسین کو حقیقت میں شہادت کا مرتبہ ملتا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم